بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے آثار انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، یہ اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، کچھ اور بنا دیتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسلام جیسے خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ میں سویا ہوتا ہوں، آپ سوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں آوازیں دیتا ہے رات کے آخری پہر میں کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ ایک ہے کہ میں مطالبہ کروں، ایک اللہ کی رحمت یہ ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ رات کا جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مطالبے پورے کروانے والا، آؤ میں اس کے مطالبے پورے کر دوں۔ حل من مسترزق، کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ حل من سائل، کوئی ہے سوالی، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کے ذریعے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب نوافل پر توجہ دیتا ہے، فرائض پڑھنے کے بعد جب نوافل پہ توجہ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور پھر ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، میں اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں۔ کتنا قریب ہوتا ہوں؟ اذا تقرب الی عبدی، جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے؟ جب نوافل پڑھتا ہے، جب اللہ ذوالجلال کے سامنے خوشی سے کھڑا ہوتا ہے، خوشی سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وہ ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک پاؤں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے۔ کتنا سہانا یہ موسم، کتنی مبارک یہ گھڑیاں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ کثرت سے ذکر کیجئے، دعائیں کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تہجد پڑھیے اور اپنا معمول زندگی کا بنائیے، نوافل پڑھیے، قیام کیجئے، تراویح پڑھیے۔ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا ہی اثر ہے۔ آج ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال آواز دیتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے، تم مجھ سے اچھی امید کر کے تو دیکھو، امید کر کے میری طرف آ کے تو دیکھو، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں سارے معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کا خلا اس سے بھر گیا ہے تو سن لو، ثم استغفرتنی، تم استغفار کر لو، سچی توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ، غفرت لک ولا ابالی، میں یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ زمین و آسمان کا خلا اگر تیرے گناہوں سے بھر چکا ہے، یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں، میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا، یہ تیرے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ نیکیاں بنا دوں گا اور مجھے اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھنے والی ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ اگر کوئی شخص 5 نمازیں پابندی کے ساتھ
جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ایک جمعہ اور پھر اگلا جمعہ وہ بھی پڑھتا ہے، کیا طریقہ ہے؟ غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے اور خطیب کے کھڑا ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، غور سے خطبہ سنے، باتیں نہ کرے اور امام کے ساتھ نماز مکمل کرے۔ یہ 5 نمازیں پڑھنے والا اس قدر اللہ کو پیارا ہے، اس کی رحمت کو دیکھیے۔ اللہ اس 24 گھنٹوں میں چھوٹے چھوٹے اگر کوئی گناہ ہوئے، کوئی غلطیاں ہوئی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ ان 5 نمازوں کی پابندی کی وجہ سے 24 گھنٹے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ایک جمعہ پڑھا، دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے اسی طرح گیا، یہ 8 دنوں میں جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس یومیہ پیکج بھی ہے گناہوں کی معافی کروانے کا۔ 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھو، اللہ کے پاس ہفتہ وار پیکج بھی ہے، تم جمعہ پابندی سے پڑھو، 8 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس سالانہ پیکج بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جو بھی اس سے گناہ ہوئے اور اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں ہوئی، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو یہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں جب رمضان کے روزے رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے۔ جو انسان خوبصورت وضو کر لے اور پھر دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف 2 رکعتیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے